السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 29 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز کے مسلسل بندش نے علاقائی اور عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ خاص طور پر ایندھن اور کھاد کی قلت کے باعث کئی ممالک کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 13 اپریل کو پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے، جس کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کر دی۔ اس کارروائی کے تحت ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایران سے وابستہ بحری جہازوں کو خلیج اور ایشیائے بحر الکاہل کے علاقے میں روک کر واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تہران نے اس اقدام کو بحری قزاقی قرار دیا ہے۔ جواباً ایران نے آبنائے ہرمز کو تمام بحری جہازوں کے لیے بند کر دیا ہے اور بعض غیر ملکی تجارتی جہازوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ کشیدگی میں اضافے کے باعث سفارتی کوششیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں متوقع سفارتی پیش رفت اس وقت رک گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کا ایلچی ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا دورہ نہیں کرے گا۔ یہ اعلان ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے پاکستان سے عمان روانگی کے بعد سامنے آیا۔ بعد ازاں ایرانی وزیر خارجہ نے دوبارہ پاکستان کا دورہ کیا اور پھر روس پہنچے، جہاں انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی اور روس کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دوسری جانب امریکہ نے اندیہ دیا ہے کہ وہ ایران کی ایک نئی تجویز پر غور کر رہا ہے، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کو وقتی طور پر مؤخر کرنے کی بات کی گئی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہے۔ حالیہ بیانات میں صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک تبدیلی کے مرحلے میں ہے اور اسے جلد دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایک سوشل میڈیا بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اپنے معاملات درست انداز میں نہیں چلا پا رہا اور اسے غیر جوہری معاہدے کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا۔ ادھر خلیجی ممالک کے رہنماؤں نے سعودی عرب میں ایک اجلاس کے دوران ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں حالیہ جارحانہ اقدامات کے بعد اعتماد کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو ہدایت دی ہے کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ دوبارہ فوجی کارروائی یا مکمل پسپائی کے مقابلے میں موجودہ ناکہ بندی جاری رکھنا کم خطرناک ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی رابطے میں ہے، تاہم کسی بھی معاہدے میں امریکی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام رہے تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی تیز کر سکتا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ میں امریکی اقدامات کے خلاف باضابطہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے ایرانی جہازوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے امریکی ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے اور ایران کو اس کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرم منیہ نے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود ایران اس تنازع کو ختم شدہ نہیں سمجھتا اور ایرانی افواج مسلسل اپنی تیاریوں اور اہداف کی فہرست کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعے کے روز اوپیک سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے، جس کے ساتھ ہی تیل پیدا کرنے والے اس عالمی اتحاد میں اس کی تقریباً 60 سالہ رکنیت کا اختتام ہو جائے گا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملہ کر کے ہنگامی امدادی کارکنوں اور فوجیوں سمیت کم از کم 7 افراد کو موت کا شکار کر دیا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ رات جیپچیت کے علاقے میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں ایک فوجی سمیت کم از کم 5 افراد جاں بحق جبکہ 21 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 4 بچے اور 9 خواتین بھی شامل ہیں، جس سے حملے کی شدت اور اس کے انسانی اثرات مزید نمایاں ہو گئے ہیں۔ اور اب پاکستان کی خبریں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بدھ کے روز سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ یہ کارروائی جاری آپریشن غضب للحق کا حصہ ہے، جو پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور دہشت گرد عناصر کی جانب سے مبینہ بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز نے کارروائی کے دوران اہداف کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ اس سے قبل بھی منگل کے روز چمن سیکٹر میں متعدد چوکیوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ اتوار کو جنوبی وزیرستان میں شہریوں پر فائرنگ کرنے والے گن پوائنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان حملوں میں 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان نے یہ آپریشن 26 فروری کو سرحد پار سے حملوں کے بعد شروع کیا تھا۔ برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر 18 مارچ کو عارضی وقفہ دیا گیا تھا، تاہم 26 مارچ کو اسے دوبارہ شروع کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ یہ کارروائیاں اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں اغوا کیے گئے جیل پولیس اہلکار صدیق خان کی لاش احمد خیل کے قریب سے برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق انہیں نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کے بعد قتل کر دیا۔ صدیق خان کرک جیل میں تعینات تھے اور چھٹی پر اپنے گھر آئے ہوئے تھے۔ اسی علاقے میں 2 روز قبل اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایک اہلکار کو بھی اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، جس سے سیکیورٹی صورتحال پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں منجیوالا کے علاقے سے 2 نامعلوم نوجوانوں کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں، جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم تاحال ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ بنوں میں بھی رات گئے دہشت گردوں کے ایک بڑے حملے کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ پولیس حکام کے مطابق تقریباً 1:30 بجے چوکی مزنگا پر حملہ کیا گیا، جس کا سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری اور بھرپور جواب دیا۔ فجر تک جاری رہنے والے مقابلے میں کئی دہشت گرد ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو گئے، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران ایک لاش بھی برآمد ہوئی۔ اس دوران کانسٹیبل فرید اللہ معمولی زخمی ہوئے۔ بعد ازاں ڈی پی او بنوں یاسر آفریدی کی قیادت میں مزید نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھارتی فورسز نے تلاشی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ گھروں پر چھاپے، نوجوانوں کی گرفتاریاں اور سڑکوں پر سخت چیکنگ کے باعث وادی میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج اور پیرا ملٹری فورسز کی بھاری نفری تعینات ہے اور بختر بند گاڑیاں مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے الزام عائد کیا ہے کہ اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں سری نگر، سوپور، گاندربل، اسلام آباد اور پلوامہ میں طلباء اور خواتین سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مختلف قوانین کے تحت
मुकदमात दर्ज किए गए हैं। क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्स पेन ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। गज़ाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में हैदराबाद किंग्स पेन ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। आज के मैच के लिए हैदराबाद किंग्स पेन की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि आज हारने वाली टीम इवेंट से बाहर और फातेह टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। पेशावर ज़ल्मी ने गुज़श्ता रोज़ क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। दूसरी जानिब क्वालिफायर में शिकस्त के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट से बाहर नहीं हुई और उसे एक और मौका हासिल है। यूनाइटेड की टीम जुमे को एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्स पेन या मुल्तान सुल्तान में से किसी एक का मुकाबला करेगी, जबकि इवेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। उधर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की नौजवान टेनिस खिलाड़ी हैली बैप्टिस्ट ने बड़ी अपसेट फतह हासिल करते हुए आलमी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन आरियाना सबलेंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 24 साला हैली बैप्टिस्ट ने क्वार्टर फाइनल के सनसनीखेज मुकाबले में 27 साला बेलारूस की स्टार खिलाड़ी आरियाना सबलेंका को शिकस्त दी। इस कामयाबी के साथ हैली बैप्टिस्ट पहली बार किसी WTA 1000 इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जहां उनका मुकाबला रूस की उभरती हुई खिलाड़ी मेरा एंड्रियोस से होगा। ये मैच स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में जारी टूर्नामेंट के दौरान खेला जा रहा है। इस शिकस्त के साथ आरियाना सबलेंका की 15 मैचों पर मुश्तमिल जीत का तसलसल भी ख़त्म हो गया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मुकाबला सख्त था और दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया, ताहम तीसरे टेस्ट में चंद मौक़े ज़ाया होने के बाइस नतीजा उनके हक़ में न आ सका। ये थी वो ख़बरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।